عدو وجرنا من النار يا हमसे बिछड़ा है मौला हमारे बाजा من الغر الميامين زمانا रोते हुए बन फिराना रोते हुए बाजार से दरबार में जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मंजूर अस्तूरी DBC टाइम के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ वादी दिवसाई बेस कैंप चिलिम शेरकुली में। यहाँ पर 21 रमज़ानुल मुबारक शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शेरकुली मस्जिद में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम से कबल 21 रमज़ानुल मुबारक शब कदर की मुनासबत से आमाल बजा लाई गई और इस आमाल की बाकायदा कवरेज आइए सुनते हैं। عدو وجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا عالى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زارع تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافز تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زوار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ربي تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وقير تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا نصير تانيت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تانيت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معصي تانيت يا منشي وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تانيت يا ديان وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعنيت يا غياث وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاتر تعنيت يا عازر وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا العز والجمال تبارك يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم درود بجي محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا أصرف عنها سوءا أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلة حيلتي فصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما أتيتني فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير المحين اللهم لا تجعلني ناسيا برای خوشنودی امام زمان با آواز بلند صلوات اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر وفي القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع علي في رزقي وتفعل بي अपनी अपनी हाजात खुदावंद तबारक व तआला से तलब करें اللهم عد عنا ما مضى من شهر رمضان
واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعزمت حرمة شهر رمضان بما أنزلت فيه من القرآن، وخصصته بليلة القدر، وجعلتها خيرا من ألف الشهر. اللهم وهذه أيام شهر رمضان قد انقضت وليالي قد تصرمت، وقد سرت يا إلهي منه إلى ما أنت أعلم به مني، وأحصى لعددي من الخلق أجمعين، فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفك رقبتي من النار، وتدخلني الجنة برحمتك، وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك، وتتقبل تقربي، وتستجيب دعائي، وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل حول عددته ليوم القيامة. إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليه، ولتقبل طبيعة أو ذنب تؤاخذني به، أو خطيئة تريد أن تقتص مني لم تغفرها لي. سيدي سيدي سيدي، أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت، إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا، وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فارض عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ملين الحديد لداود عليه السلام، يا كاشف الضر والكرب العزام عن أيوب عليه السلام، أي مفرج عم يعقوب عليه السلام، محمد وآل محمد، وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في الصعداء
وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأنت هب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذيب الشق عني وترضي عني بما كسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق حق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد عرف بحقك منك بك يا الله 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 جل جلاله بمحمد 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 صلى الله عليه وسلم بالحجة 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 عليه الصلاة والسلام الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين أدركنا بحق الحسين عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين أدركنا بحق الحسين عليه الصلاة والسلام السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين أدركنا بحق الحسين عليه الصلاة السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان أدركنا بحق الحسين عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا
عبد الله الحسين عليه السلام صلوات بر جمال بکمال جہان آرا سیدنا نبینا ابوالقاسم محمد عبد اللہ بلند بالصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا ربي صل على محمد وآل محمد ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دار قیامت کے دن ہے ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا روزہ دار قیامت کے دن ہے خاک بیوارسی ہے سروں پر کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر ہم سے بچھڑا ہے روزہ دار قیامت کے دن ہے شب انیس کے سیائی خون میں ڈوبا محمد کا بھائی رو رہا ہے سحر کا ستارہ ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا ابن ملجم سے کیسا قبر میں سیدہ کو رلایا کیسے بچوں کا ہوگا گزارا ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا تیرے سر پر علی کے لگی ہے آج شمع امامت بجھی ہے دل یتیموں کا ہے پارا پارا ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا کلثوم زینب سے بولی آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی میں نے شانہ ہلا کر پکارا ابن کربلا
مجا زینب فاتوان تم روے من مجا زینب فاتوان تم روے من مجا خیمہ جا گر شگین وائل بے تیران مجا انصاری بٹ شہید بین کربلا میدان مجا انصاری بٹ شہید بین کربلا میدان مجا حسین سے شہزادے کربلا میدان مجا نماز ٹکو گے نوشیش کربلا میدان مجا نماز ٹکو گے نوشیش کربلا میدان مجا حسین شلل دمین کربلا میدان مجا سوار نوش جل جانان کربلا میدان مجا. آپ کے سال ثواب اور بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللهم اغفر للأحياء منهم والأموات بالله بين ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق
والملائكة أجمعين. باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، فمن كلام خالق السماوات والأرض وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. درود بجي محمد وآل محمد. खुदावंद मुताल हम सबको दुनिया में मोहब्बत अहल बैत और आखिरत में शफात अहल बैत अलैहिस्सलाम नसीब फरमाएँ। जितने भी मोमिन मोमिनात बच्चे इस अज़ा खाना में तशरीफ़ फरमाएँ, जो भी शरई हाजात लेके आए हैं, आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम की हवाइज शरिया को पूरी फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात मरीज़ हैं, बिलखुसूस अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, बीमार करबला के सदक़े में तमाम को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। मुसलमान दुनिया के जहाँ कहीं पर भी आबाद हैं, जिस कोने में भी जहाँ कहीं पर भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाएँ। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान आल मोहम्मद और दुश्मनान पाकिस्तान, दुश्मनान अफवाज पाकिस्तान को तबाह बर्बाद फरमाए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अय्याम माह मुबारक रमज़ान का दूसरा अशरा भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। रहमत का अशरा पहला अशरा था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का भी अपने इख्तिताम को पहुँचा। माह मुबारक रमज़ान अपनी तमाम तर फ़जीलतों के साथ, मग़फ़िरतों के साथ खुदावंद तबारक व तआला ने इस इंसान के लिए पूरा एक महीना
موقع فراہم کیا کہ یہ انسان اپنے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر لے۔ اسی لیے خداوند تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صاحبان ایمان سے مخاطب ہیں پاک پروردگار، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے امتوں کے اوپر لکھ دیے گئے تھے۔ یہ روزہ جس طرح ہم سے پہلے والی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر فرض کیا تھا، پہلے والی امتیں اس سے بری الذمہ تھی اور ان کے اوپر کوئی روزہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد و محور کیا ہے؟ کیوں فرض کیا گیا؟ اس سے خدا کو کیا فائدہ پہنچتا ہے کہ ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمیں پیاسا رکھنے سے خدا کو کیا فائدہ ہوگا؟ خالق کائنات اسی آیت کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون، یہ روزہ جو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، تمہارے اوپر واجب کرا دیا گیا ہے کہ روزہ رکھنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم پرہیزگار بنو، تم اپنے اندر خوف خدا پیدا کر سکو، تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکو۔ جب انسان حالت بھوک میں ہوتا ہے، اس کا شکم غذا سے خالی ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ بھوکے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر اس کے علاوہ کہ جب انسان حالت بھوک میں ہوتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں عز و انکساری کے ساتھ خدا کے ہاں جھک جاتا ہے، تو خالق کائنات اس بندے کی اس ادا کو اتنا پسند کرتا ہے کہ تبھی تو خدا نے کہا کہ جب حالت انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ روزہ دار جب دن بھر بھوکا رہتا ہے اور عصر کا وقت قریب آ جاتا ہے تو یہ روزہ دار کے منہ کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو سے بھی زیادہ خدا کو پسند ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ماہ مبارک رمضان فضیلتوں کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، انسان کے لیے پورا مہینہ موقع فراہم کیا کہ توبہ قبول ہونے کا مہینہ، اس مہینے کے اندر انسان ایک سانس لیتا ہے تو اس سانس کا ثواب ایک تسبیح کے، جو آپ تسبیح پڑھ لیتے ہیں اس تسبیح کے برابر اسے دیا گیا۔ اب ایک تسبیح کا ثواب کتنا ہے؟ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو ایک مرتبہ آپ پڑھ لیتے ہیں اس کا ثواب 1000 رکعت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب ماہ مبارک رمضان میں آپ حالت روزہ میں ہوتے ہوئے جو سانس لیتے ہیں وہ سانس کا ثواب ایک تسبیح کے پڑھنے کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ درود بھیجیں محمد والا محمد پر۔ یہ مہینہ انسان سازی کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ انسان جو گزشتہ دنوں کے اندر اس سے جو خطا ہوتی ہے، جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جو انسان
بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، خدا کی اصولوں کو فراموش کر لیتا ہے، تو ان تمام کا ازالہ کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے پورا 1 مہینہ اس انسان کے لیے دیا کہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، یہ انسان پلٹ کے بارگاہ خداوندی میں آ جائے اور اس کے اندر عبادت بجا لاتا ہے۔ تو اس دیگر ایام کی عبادت اور ماہ مبارک رمضان کی عبادت کے اندر فرق، دیگر ایام میں انسان سوتا ہے اور اس ماہ مبارک رمضان میں سونا، اس میں فرق۔ اس مہینے میں اگر آپ حالت روزے میں ہوتے ہوئے سوتے ہیں تو وہ سونا عبادت کہلاتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کسی کو صدقہ کر لیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر لیتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کر لیتے ہیں، کسی بیوہ کی مدد کر لیتے ہیں، کسی ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں کہ جو حقدار ہے، اس کا ثواب اسی حساب سے۔ اور پھر اس ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ، جس طریقے سے ہم اپنے بہار کے انتظار میں ہیں کہ وہ بہار آئے تاکہ یہ سردیاں ختم ہو جائیں، یہ مشکلات ختم ہو جائیں، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس سردیوں کے مہینے میں انسان بھی پریشان، مال بھی پریشان، ہر شخص پریشان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تنگی ہے، اس کے اندر مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جب بہار آ جاتا ہے تو سب کے سب خوش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس میں مشکلات کم ہو جاتی ہیں، اس میں سختیاں کم ہو جاتی ہیں، اس میں آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے بہار کا مہینہ، جو ماہ مبارک رمضان کو قرآن مجید کا بہار قرار دیا گیا، یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کر لے انسان، اس لیے کہ جب آپ اس ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورہ، ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو خداوند تبارک و تعالی اس ایک آیت کا ثواب پورا ختم قرآن کا ثواب دے دیتا ہے انسان کے لیے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ اب کیوں؟ اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اب اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ قرآن مجید ایک ہی رات میں کیسے نازل ہوا، کس طریقے سے، یعنی قرآن مجید کی نزول اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر۔ شیطان کو اس مہینے میں باندھا جاتا ہے، اسے جگڑا جاتا ہے، اور اس انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا۔ یہ بندہ خدا کا مہمان ہے، اور پھر میزبان جب خداوند تبارک و تعالیٰ ہو تو ہمیں اپنے آپ کو کس انداز میں خدا کی میزبانی میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، ہمیں کیسا مہمان بن کے خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، خداوند تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ صراط مستقیم سے ہٹے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ گمراہ ہو جائے، خدا نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے ایک انسان کو قتل کیا بغیر کسی عذر و خطا اور کسی غلطی کے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد پھیلایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔
اب یہاں قتل انسانی، ایک تو انسان کو جان سے مار دینا قتل، یہ بھی گناہ ہے کبیرہ، لیکن ایک دفعہ ایک انسان کو راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر شخص پریشان ہے اولاد کے بارے میں، ہر شخص پریشان ہے کہ دنیا کی ان رنگینیوں کے اندر انسان پوری طاقت کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لیں، لیکن جس طریقے سے دنیا تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے اور یہ طاغوتی قوتیں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے عوامل ان کے سامنے رکھ لیتی ہیں کہ وہ انسان جو اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے بچے کو بنانا چاہتا ہے، اپنی بچی کو بنانا چاہتا ہے، لیکن جب رزلٹ دیکھتا ہے تو نہ بچی اس کی رہی ہے نہ بچہ اس کا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے ایسے عوامل فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس نے ایک انسان کو گمراہ کیا، جس نے ایک انسان کو صراط مستقیم سے ہٹایا، جس نے ایک انسان کو خدا کے راستے سے ہٹایا، تو گویا اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے اس انسان کو راہ راست سے ہٹانا۔ درود بھیجیں محمد علیہ۔ یا زمین پر فساد پھیلایا۔ آج آپ دیکھیں کہ طاغوتی قوتیں آج غزہ کے اندر آپ دیکھیں، فلسطین کے اندر دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھیں، کتنے سالوں سے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر لشکر پہ لشکر بھیجا جا رہا ہے تاکہ ان کی کوئی حرکت نہ عبادات کی طرف ہو، نہ تجارت کی طرف ہو، نہ تعلیم کی طرف ہو، نہ کسی اور ایکٹیویٹیز کی طرف جو دین انہیں دیتا ہے اس کی طرف نہ ہو۔ آج غزہ کی حالت دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے، جوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، بزرگوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، عبادات سے روکا جا رہا ہے۔ یہ ہے فساد فی الارض، اور اسی لیے خدا نے اسی فساد فی الارض کو کہا کہ جس نے زمین پر فساد پھیلایا یا کسی انسان کو راہ راست سے ہٹایا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اس کے گناہ اس کو اتنا ملے گا۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندگی دی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان نہ موت دے سکتا ہے نہ زندگی دے سکتا ہے، کہ زندگی دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہاں زندگی سے مراد وہ زندگی نہیں کہ ایک بچہ نہیں تھا پہلے، اسے اس کے ماں باپ کے ذریعے سے اسے زندگی دے دی یا کسی اور ذریعے سے زندگی دے دی، لیکن یہاں زندگی دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک بے راہ روی کا شکار، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا شخص، خدا کے راستے سے ہٹا ہوا شخص کو عبادت کی طرف لے کے آنا، خدا کے راستے کی طرف لے کے آنا، یہاں زندگی مراد ہے۔ ایسا اگر کوئی کسی ایک انسان کی ہدایت کر لیتا ہے، کسی ایک انسان کو راہ راست پہ لے کے آتا ہے، تو خداوند تبارک و تعالی اس کا اجر اتنا دے دیتا ہے کہ گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ درود بھیجیں محمد آل محمد۔ میرے عزیزو، وقت بڑا تیزی سے جا رہا ہے،
اگر ہم نے اپنے زندگی کو سدھارنا ہے، ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو راہ راست پہ لانا ہے، تو ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اس تیزی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کا بھی مقابلہ ہم نے اس وقت کی تیزی کے ساتھ ہم نے کرنا ہے۔ جہاں ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کر لیتے ہیں، جہاں ہم اپنی اولاد کی تعلیم کے تگ و دو میں ہیں کہ ہم بچوں کو آفیسر بنائیں، اچھی بات ہے، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، اچھی بات ہے، لیکن یہاں جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کر لیتے ہیں کہ اس دنیا کی فکر میں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں، تمہارے بچے دین سے نکل جائیں، تمہارے بچے خدا کے راستے سے نکل جائیں، کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم خسارے میں ہوں گے، پھر ہم نقصان والوں میں سے ہوں گے۔ کہ جہاں آپ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کر لیتے ہیں کہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، اچھے سکول کا انتخاب کر لیں، بڑی بڑی فیسیں وہاں ادا کر لیں، ان کے لیے تمام چیزیں دے دیں، اس کے بعد تمہارا بچہ تمہارا نہ رہے، تو یہاں دین، جہاں پر تم اپنے بچے کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے بچے کی دین کی فکر بھی کر لیں، اس کی معنوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ جس سکول میں تم نے اپنے بچے کو رکھا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارا بچہ خدا کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، دین سے دور ہو رہا ہے، آل محمد کے راستے سے دور ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر خسارے میں ہے، کہ جہاں دین کا، جہاں دنیا کا تمہیں فکر ہے اس بچے کی تعلیم کے لیے، وہاں پر اس بچے کی دین کا بھی فکر ہونا چاہیے۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت جب پیغمبر مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، تو پیغمبر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ہائے آخری زمانے کے بچے، ہائے آخری زمانے کے بچے۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا زمانہ ہوگا، وہ کون سے بچے جس کا آپ ٹھنڈی سانس لے کر ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا، اس وقت ہم نہیں ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، ایک ایسا زمانہ آئے گا ماں باپ اپنے بچے کی دنیا کے بارے میں سوچیں گے، اسے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے بارے میں سوچیں گے، لیکن ان کے دین کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان کے اخلاقیات کے بارے میں نہیں سوچیں گے، ان کی معنویت کے بارے میں نہیں سوچیں گے، تو اس وقت وہ بچے بگڑتے ہوئے چلے جائیں گے، وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے چلے نظر آئیں گے۔ تو آج جب دیکھا جاتا ہے تو آج کا بچہ جس طریقے سے، جس تیزی کے ساتھ اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہوتا جا رہا ہے، والدین اپنے بچے کو ایک آفیسر بنانے کی فکر میں تو ہے، لیکن نمازی بنانے کا انہیں کوئی سوچ نہیں ہے۔ میں اپنے بچے کو والدین ڈاکٹر بنانے کی فکر میں تو ہے، لیکن اپنے بچے کو حاجی بنانے کی فکر میں نہیں ہے، اپنے بچے کو انجینئر بنانے کی تو سوچ رہے ہیں، اس کے لیے تمام تر خرچے کر رہے ہیں، اپنے بچے کو روزہ دار بنانے کے لیے والدین نہیں سوچتے ہیں۔ تو ایسے والدین پھر خسارے میں ہوں گے۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک ماں جو خود سے نمازی ہے، خود سے با پردہ ہے، خود سے صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا وہ ماں جہنم میں چلی جائے گی۔ کس لیے؟ کہ اس نے اپنی بیٹی کو بے حجاب بنایا، اور اس نے اپنی بیٹی کا حجاب کا خیال نہیں رکھا، اس نے اپنی بیٹی کو نمازی نہیں بنایا، اس نے اپنی بیٹی کو صوم و صلات کی پابند نہیں بنایا۔ تو وہ ماں جس نے اپنی تو فکر کی، اپنے آپ کو تو صوم و صلات کی پابند بنائی، اپنے آپ کو تو باحجاب بنایا، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا جس نے اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچا، کہ اس کا حجاب کا نہیں سوچا، اس کی نماز کا نہیں سوچا، اس کے روزے کا نہیں سوچا، اس کے بارے میں نہیں سوچا، تو وہ ماں کل قیامت کا دن ہوگا تو وہ ماں جہنم میں چلی جائے گی۔ اور اسی طرح وہ باپ جو خود سے نمازی ہے،
خود سے صوم و صلات کے پابند ہیں، خود سے دین کے احکام کے پابند ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اس کا بیٹا چرسی ہے، اس کا بیٹا شرابی ہے، اس کا بیٹا زانی ہے، اس کا بیٹا غلط فلمیں دیکھتا ہے، اس کا بیٹا دین کے خلاف کام کرتا ہے، تو اس بیٹے کی وجہ سے وہ باپ جس نے اپنے آپ کو صوم صلات کا پابند بنایا، اس نے اپنے آپ کو دیندار بنایا، وہ باپ بھی اس بیٹے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اولاد کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائے اور ہم ان کی دنیا کے بارے میں سوچتے رہیں اور وہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں۔ بس عزیزو، آج کی جو شب ہے نا، یہ 19ویں کی شب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر مبارک پر ابن ملجم کا زہر آلود خنجر لگا تھا۔ شب ضربت کی رات تھی 19ویں کی، اور جب مولائے کائنات کے سامنے ام کلثوم نے دو چیزیں پیش کی، ایک دودھ کا گلاس تھا اور دوسرا نمک۔ مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم سے کہا کہ ایک غذا اٹھا لیں، اور دودھ کو اٹھانے کا کہا تھا۔ یہ اس وقت پتا چلا جب ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے مولا کا علاج کرنے کے لیے جب سب جمع ہو گئے، اس وقت انہوں نے دودھ منگایا تو پتا چلا کہ مولا نے جو دودھ اٹھایا تھا نا، وہ اسی لیے اٹھایا تھا۔ عزاداران مظلوم، یہ ہے کہ مولا کائنات 21 کی شب آ جاتی ہے، مولا نے اپنی اولاد کو جمع کیا، حسن و حسین کو بلایا، زینب کو بلایا، ام کلثوم کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد نصیحتیں کرنا شروع کی، ایک ایک کو نصیحت کی، اور جناب زینب کو بلایا۔ بلانے کے بعد جناب زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، شانوں کو چوما۔ میرے مولا آقا نے جناب زینب سے کہا، بیٹی زینب، ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، آپ کے شانوں پہ رسیاں باندھی جائے گی۔ عزادارو، جناب زینب سوچتی رہی، پوری زندگی سوچتی رہی کہ کون سا وقت ہوگا، کہ کس کی کیا مجال کہ جس بہن کے 18 جو بھائی ہو، عباس جیسا بھائی ہو، حسین جیسا بھائی ہو، حسن جیسا بھائی ہو، کہ اس کسی کی کیا مجال کہ اس کی بہن کی چادر اس کے سر سے اٹھائی جائے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے۔ مولا نے ایک ایک وصیت کی، وصیت کرنے کے بعد مولا نے وہ اپنا وہ جگہ بھی معین کیا جہاں پہ مولا آج دفن ہے۔ عزادارو، کہا کہ آپ نے جب میرا جنازہ تیار ہوگا تو آپ نے جنازے کا ایک حصہ اٹھانا ہے، دوسرا حصہ خود سے اٹھے گا۔ مولا کا جنازہ اٹھتا ہے، جنازہ اٹھنے کے بعد جب کوفہ میں مولا کا جنازہ اٹھا، جنازہ آگے آگے جا رہا تھا، غریبوں کا ایک ٹولہ فریاد کرتے ہوئے آ رہے، دیکھا کہ وہ کون فریاد کر رہے کہ ہمارے پاس جو کھانا پہنچانے والا تھا، آج 3 دن سے ہمارے پاس کوئی کھانا نہیں پہنچتا ہے، کہ کھانا کیسے پہنچے۔ وہ کھانا پہنچانے والا ابن ملجم کے زہرآلود خنجر سے سر مبارک زخم ہو گیا، 19 کو 21 کو جنازہ اٹھا۔ عزاداران مظلوم کربلا،
ایک وقت ایسا آیا کہ جب جناب زینب کربلا کے میدان میں شعب غریب آئی، شان غریب آئی، تمام یار و انصار شہید ہو گئے تھے، خیمے جلائے گئے تھے، مال و اسباب لوٹا گیا تھا۔ جناب زینب ام کلثوم نے چھوٹے چھوٹے بچے جو زخمی حالت میں تھے سب کو جمع کیا، جمع کر کے رات کی تاریخی ہے جناب زینب پیرا دے رہی تھی، ایک شخص آگے بڑھ آئے، جناب زینب نے ایک مرتبہ اسے روکنے کی کوشش کی، کہا کہ شخص ہماری طرف نہ بڑھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، سارا مال و اسباب لوٹا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ آگے بڑھنا چاہا تو ایک مرتبہ حیدر کرار کی بیٹی جلال میں آئی، رکتے نہیں ہو کیا کہ چھوٹے بچے ابھی سے ایک مرتبہ گھوڑے سے اترا، نقاب ہٹایا، کہا بیٹی زینب تو نے پہچانا نہیں، میں تیرا بابا علی ہوں۔ جناب زینب نے بابا سے فریاد کیا، پوری داستان بیان کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک سا بھی منظر ہے جب جناب زینب ایک وقت کوفہ کی شہزادی کہلاتی تھی، کوفے کی شہزادی کہلاتی تھی، جب جناب زینب کوفے میں داخل ہوئی بابا کا زمانہ یاد آیا، نجف کا رخ کیا، کہا بابا ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بابا ہمیں لوٹا گیا، ہمارے جوانوں کو ذبح کیا گیا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا، عباس کے قہر کو اسیر میں پھرانا، روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا۔ جب آگ لگی بن میں سر شام غریبا، جب آگ لگی بن میں سر شام غریبا، جلتے ہوئے خیموں سے وہ آدمی کو بچانا، روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا، زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ، روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا، عباس کے قہر کو اسیر میں پھرانا،
روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا شابیر کا ماتم تھا اور رونا ہوگا شابیر کا ماتم تھا رہے گا ممکن نہیں اس کی حقیقت کو چھپانا روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا عباس کی قہر کو اسیر میں پھرانا روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا دربار میں فضا کے طرف دار تلے کے دربار میں فضا کے طرف دار تلے کے افسوس تیرا رتبہ کسی نے بھی نہ جانا روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا عباس کی قہر کو اسیر میں پھرانا روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا جب آگ لگی بن میں سر شام گربا جب آگ لگی بن میں سر شام گربا جلتے ہوئے خیموں سے وہ عابدے کو بچانا روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا عباس کی قہر کو اسیر میں پھرانا روتے ہوئے بازار سے دربار میں جانا زینب کی غریبی کو نہ بھولے گا زمانہ روتے ہوئے بازار سے
दरबार में जाना। अली मौला, हैदर मौला, अली मौला। हैदर मौला। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العذاب في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي. وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك معاليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بالضلالة. من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه والسماء. صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة شهداء كربلاء. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة حضرت عباس علمدار عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان اللمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك
يا كامل الكفر والطغيان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.